اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اس خدا کے نام سے جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے، انسان کو پیدا کرنے والا اور انصاف کے دن کا حاکم ہے۔ میں آپ تمام لوگوں کو رمضان کے پاک مہینے کی مبارکباد دینا چاہوں گا، اور کچھ چیزیں ہیں جو میں میرے مومن دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ یہ کچھ چیزیں تھیں میرے دل میں جو میں کافی عرصے سے سوچ رہا تھا کہ میں یہ بولوں اپنے مومن دوستوں کو، کیونکہ ایک بیان سنا تھا میں، اس میں یہ کہا گیا تھا کہ جب انسان کی موت قریب ہوتی ہے نا، جب انسان کی روح نکالی جاتی ہے تو انسان کو ایک افسوس ہوتا ہے کہ اس نے کچھ کام جو اس نے چھوڑ دیے وہ کر نہیں پایا۔ تو میں نہیں چاہوں گا کہ اگر، کیونکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، موت تو برحق ہے، موت تو ہر کسی کو آنی ہے، تو میں یہ کبھی نہیں چاہوں گا کہ اگر میری موت قریب آئے تو اس بات کا مجھے افسوس ہو، کم سے کم اس بات کا مجھے افسوس نہ ہو کہ میں یہ جو چند باتیں آپ لوگوں کو بولنے جا رہا ہوں کہ وہ میں بول نہ پایا۔ یہ جو باتیں ہیں یہ ہمارے معاشرے میں، مسلم معاشرے میں نکاح کے تعلق سے ہے۔ ہمارے پاس نکاح کس طرح سے ہوتا ہے یہ آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں، آپ سبھی لوگ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مہر کا حکم دیا ہے۔ مرد کو چاہیے کہ اپنے ہونے والی بیوی کو مہر دے، مہر عورت کا حق ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں آپ کو معلوم ہے کیا ہے، ایک دم پورا الٹا ہی ہے۔ ہمارے پاس دہیج کا سسٹم ہے، اتنی بڑی لسٹ دے دیتے لڑکی کے باپ کو۔ خیر وہ تو ہے ہی، اس کے بعد میں لڑکے والوں کی خواہش ہوتی ہے کہ بڑی سے بڑی نکاح کی دعوت کی جائے، اور اس کی بھی فرمائش رہتی کہ یہ سب ہونا ہمارے کو نکاح کی دعوت میں۔ ایک حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ سب سے بہترین نکاح وہ ہے جس میں سادگی ہو اور جو آسانی ہو۔ نہ آپ دہیج مانگ کر نکاح کو آسان کرتے ہیں، اور اتنی بڑی جو دعوت کرتے ہیں آپ نکاح کی، اس سے آپ نکاح میں سادگی ڈالتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے، کچھ جو چیزیں میں غور کیا کہ نکاح کے بعد جب فرسٹ ڈیلیوری ہوتی ہے تو لڑکی کو اس کے باپ کے گھر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا یہ کون سا اصول ہے، یہ کون سا اسلام ہے، یہ کون سی دنیا کا اصول ہے، میرے کو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ لوگوں میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے بیویوں کے ساتھ بہترین ہو۔ تو یہ کیا یہ برابر آپ کی ذمہ داری ہے؟ آپ کو لگتا ہے آپ اپنی ذمہ داری اچھی طرح سے نبھا رہے ہو، جبکہ آپ کی ضرورت ہے وہاں پر، آپ کی سب سے زیادہ ضرورت ہے اس وقت ڈیلیوری کے ٹائم پہ آپ کیا کرتے، اپنے بیویوں کو اس کے باپ کے گھر چھوڑ کے آ جاتے، پھر اس کا باپ پھر اس کی ذمہ داری لیتا، وہ جتنے بھی مہینے آپ وہاں پہ رکھتے، پھر دواخانے کا بھی خرچہ اٹھاتا۔ تو ایک بار سوچیے، آپ اگر آپ ایک لڑکی کے باپ ہے تو آپ کو دہیج دینا پڑتا، پوری ڈیمانڈ ان کی پوری کرنی پڑتی، بڑی سے بڑی نکاح کی دعوت بھی کرنا پڑتا، پھر فرسٹ ڈیلیوری ہوتا، یا معلوم نہیں کتنے ڈیلیوری ہوتے، نہیں معلوم میرے کو، پھر جب بھی اس کی ذمہ داری اٹھاؤ، پھر پورے دواخانے کا خرچہ بھی اٹھاؤ۔ یہ آپ ایک بار سوچ کے دیکھیے یہ کون سا اسلام ہے، یہ کون سا دین ہے؟ ایک بار آپ غور کیجئے اس پر۔ کیا خالی روزے رکھ لینا، نمازاں پڑھ لینا، صرف یہی اسلام ہے کیا؟ ہمارے نکاح قرآن کے مطابق اور سنت کے مطابق نہ ہو، خالی ایسی اتار دیا اللہ تعالیٰ، قرآن شریف ایسی نازل کر دیا کہ آپ کیا ہے تابدانوں میں رکھو، اوپر سجا کے دھجا کے، اس لیے نازل ہوئی کیا قرآن شریف؟ تو یہ بہت دنوں سے میں چاہ رہا تھا کہ میں اپنے مومن دوستوں کو یہ پیغام دوں، کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ آج جو حالت ہے، ہمارے جو ملک کی حالت ہے، آپ سبھی کو معلوم ہے ملک کی حالت کیا ہے۔
مجھے نہیں لگتا کہ یہ ملک کی حالت کسی اور کی وجہ سے ہے، کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ آج ہمارے جو حالت ہے اس ملک میں وہ ہمارے خود کے اعمال کی وجہ سے ہے۔ خیر یہ تو ایک چیز ہے جو میں دیکھا، بہت گہرائی سے غور و فکر کیا میں اس کے اوپر، اور میں یہی بولنا چاہتا تھا اپنے مومن دوستوں کو، ایک بے چینی تھی دل میں کہ کوشش کیجئے جتنے بھی لوگوں کی نکاح نہیں ہوئی ہے وہ لوگ کوشش کیجئے کہ اگر آپ نکاح کا ارادہ کریں گے تو قرآن اور سنت کے مطابق کیجئے۔ یہ عمل اگر ہمارا صحیح ہو گیا تو مجھے لگتا ہے کہ کچھ امیدیں ہیں کہ ہمارے حالات بہترین ہو سکتے ہیں۔ خیر ویسے بھی اور بہت سارے اعمال ہیں جن کو ہم کو کرنا ہے اور جن کے کرنے سے ہمارے حالت صحیح ہو سکتے ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے۔ تو میں بس یہی گزارش کروں گا، میرے جتنے بھی مومن دوست ہیں، یہ رمضان کا پاک مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور یہ جو حکومت ہے نا، یہ اپریل سے NPR کا پروسیس شروع کرنے والی تھی، وہ ٹل گیا، تو اس کو ایک مہلت سمجھیے۔ ابھی یہ جتنے بھی چند روز باقی ہے، معلوم نہیں اور یہ کتنا ایکسٹینڈ ہونے والا ہے، اس میں ایک غور و فکر کیجئے، اگر ہو سکے تو قرآن شریف کو نکال کر اس کی تلاوت کیجئے۔ ایک موقع خدا نے ہم کو دیا ہے۔ یہ NPR کے بعد اگر آپ کے پاس ڈاکیومنٹس وغیرہ کچھ بھی نہیں تھے تو آپ کی شہریت ختم، اتنے قریب تھے ہم لوگ، اور مجھے لگتا ہے یہ سب ہمارے خود کے اعمال کی وجہ سے ہے۔ اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں گے نا، مسلمانوں کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے آپ، کہ جب بھی اعمال صحیح تھے مسلمانوں کے، خدا نے ان کو حکومتیں دی، اور جب اعمال میں بگاڑ آیا تو حقیقت میں مسلمانوں کو ملک چھوڑ کے جانا پڑا۔ اسپین کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ اسپین میں 800 سال کی حکومت تھی مسلمانوں کی، اس کے بعد اس ملک سے وہ لوگ ایسا نکلے مسلمان کہ اس ملک میں ایک انسان بھی اذان دینے کے لیے باقی نہیں تھا۔ تو یہ دونوں مثالیں ہم کو تاریخ میں ملتی ہے، خدا نے حکومتیں دی اور خدا نے ملک سے نکال دیا مسلمانوں کو۔ تو ہم اتنے قریب تھے ملک سے نکلنے کے لیے، خدا نے ایک موقع دیا، ایک مہلت دی۔ تو میں چاہوں گا اس پاک مہینے میں لوگ غور و فکر کیجئے، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ واقعی میں کیا ہم دین پر چل رہے ہیں۔ میں کون ہوتا ہوں بولنے والا؟ بے شک آپ بول سکتے ہو کہ میں کون ہوتا ہوں بولنے والا، میں بھی خدا کا بہت بڑا گنہگار بندہ ہوں، میں اپنی اصلاح کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں بس یہی پیغام میں دینا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو بھی کہ آپ لوگ ایک بار غور و فکر کیجئے، مجھ میں کچھ کمی ہو تو آپ بتائیے، میں اپنی اصلاح کرنے کے لیے تیار ہوں، اور اگر آپ کے اندر آپ کو لگتا ہے کہ کچھ کمی ہے تو تکبر میں نہ آئیے اور اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کیجئے۔ بس اجازت دیجئے، اور ایک بار رمضان کے پاک مہینے کی مبارکباد۔ السلام علیکم۔